البرکنفو کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، ہائی جیکنگ جیسے جرم میں اول تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی حیرت کی بات ہے، لیکن کسی نوجوان لڑکی کا جہاز ہائی جیک کرنا اور پھر پلاسٹک سرجری کروا کر ایک بار پھر ہائی جیکنگ کرنا۔ سکرین پر نظر آنے والی اس مسلم فلسطینی مجاہد لڑکی کا نام لیلا خالد ہے۔ ایک عام سی عورت نظر آنے والی یہ عورت دراصل یہودیوں کے لیے انتہائی خطرناک عورت ہے۔ 78 سالہ لیلا خالد صرف ایک عورت نہیں بلکہ ایک تاریخ ہے، ایک زمانہ ہے۔ ایسا وقت جب انہوں نے فلسطینیوں کی آزادی کے لیے بندوق اٹھائی، ایک ایسا وقت جب انہوں نے یہودیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، وہ وقت جب انہوں نے 4 جہاز ہائی جیک کیے اور دنیا کی پہلی خاتون ہائی جیکر بنی۔ لیلا خالد پر کئی موویز، کئی کتابیں اور کئی ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں۔ دنیا بھر کے ٹیلی ویژن اور اخباروں نے لیلا خالد کے بے تحاشا انٹرویوز نشر اور شائع کیے، اور ان کو وہ شہرت ملی جو ان سے پہلے کسی خاتون کو نہ ملی تھی۔ ان کی مقبولیت کا یہ حال تھا کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے ان کے سٹائل کو بالوں سے لے کر سکارف اور لیلا جو انگوٹھی پہنتی تھی اس کو بھی اپنایا، اور ان کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہوا کرتی تھی اس میں عام عورتوں کی انگوٹھی کی طرح نگینہ نہیں بلکہ گولی جڑی ہوتی تھی۔ عالم اسلام کی آنکھ کا تارا اور عرب مسلمانوں کی ہیروئن لیلا خالد کو ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہمارا میڈیا ہمیں کبھی بھی لیلا خالد کے بارے میں نہیں بتائے گا، کیونکہ انہیں دوسری لیلاؤں سے فرصت ہی کہاں ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم لیلا خالد کی مشہور ہائی جیکنگ کے بارے میں جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ وہ کیسے گرفتار ہوئیں اور پھر کیسے رہا ہوئیں۔ یہ ویڈیو انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہ 29 اگست 1969 کی بات ہے۔ سفید لباس میں ملبوس اور سن گلاسز پہنے 25 سالہ یہ خاتون اٹلی کے ایئرپورٹ پر پرواز نمبر TWA 840 کی منتظر تھی۔ یہ خاتون ایئرپورٹ سیکیورٹی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک پستول اور 2 دستی بم اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ایئرپورٹ کی انتظارگاہ میں بیٹھے ایک دوسرے شخص سلیم عیساوی کو نہیں پہچانتی۔ سلیم عیساوی در حقیقت فلسطین کی آزادی کے لیے پاپولر فرنٹ کے کمانڈو یونٹ کا ایک اہم رکن تھے، جبکہ اس نوجوان خاتون کا نام لیلا خالد تھا۔ لیلا خالد بیروت سے اٹلی تنہا پہنچی تھی۔ لیلا اور اس کے ساتھی نے فرسٹ کلاس کی ٹکٹیں بک کروائی تھیں تاکہ انہیں طیارے کے کاکپٹ تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ طیارے کے اندر لیلا خالد اور سلیم عیساوی کی سیٹیں آس پاس تھیں۔ ایئر ہوسٹس نے لیلا کو کافی اور عیساوی کو بیئر پیش کی۔ ایئر ہوسٹس کے اصرار کے باوجود لیلا نے کچھ بھی نہیں لیا۔ لیلا نے ایئر ہوسٹس کو بتایا کہ انہیں ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے، لہٰذا انہیں ایک اضافی کمبل دیا جائے۔ جیسی ہی کمبل مل گیا، لیلا نے اپنے ہینڈ گرنیڈ اور پستول کمبل کے نیچے رکھ دیے تاکہ بوقت ضرورت ان تک آسانی سے پہنچا جا سکے۔ شوٹ دی وومن فرسٹ کی مصنفہ ایلین میکڈونلڈ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں لیلا خالد نے بتایا تھا کہ جیسے ہی طیارے کے عملے نے مسافروں کو کھانا پیش کرنا شروع کیا، سلیم اچھل کر کاکپٹ تک پہنچ گئے۔ ان کے پیچھے میں بھی اپنی گود میں رکھے ہوئے ہینڈ گرنیڈ اور پستول کو لیے ہوئے دوڑی۔ اسی دوران ایئر ہوسٹس کے ہاتھ سے ٹرے نیچے گر گئی۔ میں نے اور عیساوی نے چیخ کر کہا کہ فرسٹ کلاس میں موجود تمام مسافر اکانومی کلاس میں چلے جائیں۔ اس ہائی جیکنگ میں لیلا خالد کو پائلٹ اور فضائی ٹریفک کنٹرول روم سے بات کرنے کا کردار دیا گیا تھا۔ ابتدا میں لیلا نے پائلٹ کو اسرائیل کے لوت ایئرپورٹ پر لے جانے کے لیے کہا۔ جیسے ہی طیارہ اسرائیلی حدود میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ اسرائیلی فورسز کے 3 معراج طیارے پرواز کرنے لگے۔ جنگی طیاروں کو دیکھ کر مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اسرائیلی فضائیہ ان کے طیارے کو مار گرائے گی۔ لیلا خالد نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ اب آپ ہمیں فلائٹ TWA 840 کی بجائے PFLP یعنی کہ فری عرب فلسطین کے نام سے پکاریں گے۔ طیارے کے پائلٹ نے پہلے لیلا خالد کی ہدایت ماننے سے انکار کر دیا، لیکن جب لیلا نے اسے اپنا دستی بم دکھایا تو انہوں نے ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ لوت ایئرپورٹ کی طرف جانے کا حکم صرف اسرائیلیوں کو چکمہ دینے کے لیے تھا۔ جہاز جب اس ایئرپورٹ کے اوپر سے گزرا تو نیچے سینکڑوں اسرائیلی فوجی ہائی جیکروں سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ تب لیلا خالد نے پائلٹ کو طیارہ دمشق لے جانے کا حکم دیا۔ دمشق ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد طیارے سے تمام مسافروں کو نیچے اتار دیا گیا اور کسی کو چوٹ تک نہیں آئی۔ اس کے بعد سلیم عیساوی نے طیارے کے کاکپٹ میں دھماکہ خیز مواد ڈال کر اسے اڑا دیا۔ ان کے بقول فلسطین کی عوام کی جانب دنیا کی توجہ دلانے کا یہ سب سے مؤثر طریقہ تھا۔ خیر، مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور ہائی جیکروں کی بحفاظت واپسی کی شرائط پر تمام یرغمالی مسافروں کو رہا کر دیا گیا۔ اب لیلا خالد عرب دنیا کی ہیروئن بن چکی تھی۔ اس کے بعد لیلا خالد نے اپنی ناک، رخساروں، آنکھوں اور منہ کی 6 جگہ سے پلاسٹک سرجری کروائی تاکہ ان کی شکل و صورت بدلی جا سکے اور وہ دوسری ہائی جیکنگ کے لیے تیار ہو سکیں۔ ستمبر 1970 میں لیلا خالد نے لبنان سے یورپ کا رخ کیا۔ 4 ستمبر کو جرمنی میں انہوں نے پیٹریک آرگیو سے ملاقات کی، جو اگلی ہائی جیکنگ میں ان کے ہمراہ جانے والے تھے۔ یہ دونوں پہلے کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے۔ 6 ستمبر کو دونوں جرمنی سے نیو یارک کا ٹکٹ لے کر ایک ساتھ گئے تھے۔
یہ دونوں اسرائیلی ایئر لائنس کی پرواز ELAI 219 سے نیو یارک جا رہے تھے۔ جب یہ دونوں طیارے میں سوار ہوئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے دو ساتھی جنہیں اس ہائی جیکنگ میں ان کی مدد کرنی تھی، انہیں اسرائیلی ایئر لائنس کے عملے نے اس طیارے میں نشستیں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہائی جیکنگ کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پرواز میں 2 سے زیادہ افراد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس طیارے میں مسلح سیکیورٹی گارڈز موجود ہوتے ہیں اور طیارے میں سوار ہونے والوں کی 3 بار تلاشی لی جاتی ہے۔ اس بار لیلا خالد اور ان کے ساتھی اکانومی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لیلا خالد نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ پیٹرک آرگیو کو پتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور میں جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ہمارے پاس اپنے ہتھیار تھے اور میرے پاس 2 دستی بم تھے۔ پیٹرک کے پاس بھی ایک ہینڈ گرنیڈ تھا۔ جب لیلا خالد کاکپٹ کی طرف بھاگی تو پائلٹ نے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ ڈیوڈ راب اپنی کتاب ٹیرر ان بلیک سپٹمبر میں لکھتے ہیں کہ لیلا خالد نے دونوں ہینڈ گرنیڈز نکالے ہی تھے کہ طیارے میں موجود گارڈز نے فائرنگ شروع کر دی۔ پیٹرک نے جوابی فائرنگ کی۔ اس دوران پیٹرک کو گولی بھی لگی۔ لیلا پر 2 گارڈز اور مسافروں نے حملہ کر دیا۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا جس سے وہ کافی زخمی ہو گئیں۔ BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے لیلا خالد نے بتایا کہ میں نے اپنے دانتوں سے ہینڈ گرنیڈز کی پن نکالنے کی کوشش کی تو سیکیورٹی گارڈز نے فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے ان کو متنبی کیا کہ میں 3 تک گنوں گی، اگر کاکپٹ کا دروازہ نہیں کھولا تو میں جہاز اڑا دوں گی، لیکن میں طیارہ اڑانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا اور اتنے میں میرے سر پر کسی نے پیچھے سے وار کیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نے دیکھا تھا کہ خون سے لت پت پیٹرک آرگیو کی کمر پر ایک گارڈ نے کھڑے ہو کر 4 گولیاں داغ دیں اور اس طیارے کے پائلٹ نے لندن میں ہنگامی لینڈنگ کی۔ لیلا خالد کو کچھ مسافروں کی ٹائی کی مدد سے باندھ دیا گیا اور فرش پر لٹایا گیا، اور لیلا خالد کی یہ خوش قسمتی تھی کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے اسے گرفتار نہیں کیا تھا بلکہ برطانوی پولیس نے انہیں گرفتار کیا۔ جیسے ہی طیارہ لینڈ ہوا پیٹرک آرگیو کی لاش کو ایمبولینس میں منتقل کیا گیا۔ لیلا خالد مائی پیپل شیل لیو میں لکھتی ہیں کہ میں نے سیکیورٹی اہلکاروں سے درخواست کی کہ وہ میرے ہاتھ کھول دیں۔ میں نے پیٹرک کے جسم کے پاس کھڑی ہو کر اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ میں نے اس کے زخموں کا جائزہ لیا اور پھر میں رو پڑی۔ یہ میرے لیے انتہائی افسوسناک لمحہ تھا کیونکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی بجائے مجھے مر جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ہماری لڑائی تھی، وہ تو ہماری مدد کرنے آیا تھا۔ اس کے بعد لیلا خالد کو لندن کے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا جہاں اسے اگلے کچھ دنوں تک پوچھ گچھ ہوئی۔ کچھ دن کے بعد لیلا خالد کو لندن پولیس اسٹیشن میں ہی یہ خبر ملی کہ 4 جہاز اور بھی ہائی جیک کر لیے گئے ہیں۔ جب لیلا خالد نے پولیس سے پوچھا کہ ان کا مطالبہ کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ آپ کی رہائی چاہتے ہیں۔ آخرکار برطانوی حکومت نے لیلا خالد کو اپنے 114 مسافروں کے بدلے میں رہا کیا۔ 24 دن تک برطانوی جیل میں رہنے کے بعد 1 اکتوبر سن 1970 کو رائل ایئر فورس کا ایک طیارہ لیلا خالد کو لے کر قاہرہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس سے قبل 12 ستمبر کو اغوا کیے گئے تمام طیاروں کو ڈیزرٹ فیلڈ میں تباہ کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بہت سال بعد BBC نے لیلا خالد سے پوچھا کہ آپ نے جو کچھ کیا کیا آپ کو اس کا افسوس ہے؟ لیلا خالد کا جواب تھا بالکل بھی نہیں۔ اس کے علاوہ لیلا خالد نے یہ بھی کہا کہ اس کارروائی کا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں تھا، لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بحیثیت انسان ہمیں اور ہمارے انسانی حقوق کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ 78 سالہ لیلا خالد اس وقت عمان میں مقیم ہے۔ آج انہیں دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خاتون کسی زمانے میں فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کے لیے سب سے آگے تھیں۔ پیارے دوستو، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ میں ہوں آپ کا دوست حسیب افضل۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔